بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ بھائی میں کیا کروں؟ تم نے تاریخ کو پڑھائی نہیں تو میں کیا کروں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات خدا کی؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ رہی ہے نوجوانوں بات؟ آئندہ نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، ایسی حالت رہی تو تاریخیں پڑھ کر آیا کرو تاکہ نقطے پر میرے پر چلتے رہو۔ کتنا بڑا میں نے جملہ کہہ دیا، اور قرآن نے کتنا بڑا جملہ کہا کہ جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے وہ کتا ہے۔ ارے جو ارادہ کرے وہ کتا، تو کتا حاکم بن سکتا ہے؟ نعرہ حیدری! قبلہ پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہے یہ بھی کتا جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے، وہ بھی کتا ہے۔ ایک اور کتے کا ذکر بھی قرآن میں۔ کتا دیکھو انسان تھا، کتا بن گیا، لیکن ایک کتا ہے، اور سورۃ کاف میں اس کا ذکر ہے۔ وَنُقَلِّبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ نے کہا یہ جو اصحاب کاف والے، کاف مانے غار، یہ جو غار کے صحابی ہیں یہ زندہ ہیں، میں ان کی کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ میں ان کی کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، میں ان کی کروٹیں بدلتا رہتا ہوں۔ وَقَلْبُهُمْ باسطٌ ذرائع بالوسید، اور ان کا کتا، ان کا مومنین کا کتا، مومنین کا، قلبہم مومنین کا کتا، باسطٌ ذرائع بالوسید، وہ اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ آج تک زندہ کسی ملا سے پوچھو، ہزارہ برس گزر گئے ابھی تک کتا زندہ۔ ارے تجھے کتے پر ایمان ہے، امام پر نہیں۔ نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! بھائی سارے نعرے لگاؤ ورنہ میں ایسی حدیث پڑھوں گا جو پھر مجلس میں نہیں آؤ گے۔ آپ کو پتا ہے نعرہ حیدری؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے جو نعرہ نہیں لگاتا اس کے لیے رسول کی کیا حدیث ہے، وہ نہیں پڑھوں گا۔ نعرہ حیدری! ارے خدا اگر کسی کو زندہ رکھے تو قبلہ ہزارہ برس گزر گئے، کتا بھی زندہ ہے، اصحاب کاف والے بھی زندہ، اور ہم کہیں کہ ہمارا امام زندہ، کیسے زندہ؟ تو یہ آیت سمجھ میں نہ آئی، یہ آیت سمجھ میں نہ آئی۔ اور اللہ نے کہا وَقَلْبُهُمْ، وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہمارے تفسیروں کو چھوڑو، مسلمانوں نے کہا کہ دو جانور جنت میں جائیں گے، ایک بلعم بن باعور کا گدھا، یعنی جب فرعون نے اس کو ایج دی بلعم بن باعور کو کہ جناب موسیٰ کے خلاف چلو، تو وہ گدھے پر سوار ہوا، گدھے میں اللہ نے گویائی پیدا کی، اور گدھے نے بلعم بن باعور کو کہا شرم نہیں آتی کہ نبی کے مقابلے میں چلتا ہے؟ توجہ، شرم نہیں آتا کہ نبی کے مقابلے میں چلتا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اس کو اتنا مارا کہ مر گیا،
نبی کے مقابلے میں نہیں گیا، مرتے مرتے مر گیا لیکن نبی کے مقابلے میں نہیں گیا۔ مفسرین نے ایک یہ گدھا لکھا اور ایک دائی حلیمہ کا گدھا لکھا کہ وہ لنگڑا تھا۔ قصص الانبیاء میں لکھا وہ لنگڑا تھا، رواج تھا عرب کا کہ دایاں دودھ پلاتی تھی، لیکن جب حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا تو اس بچے کو لیا۔ جب گدھا یہ سب سے، کیونکہ لنگڑا تھا، سارے گدھے آگے چلے گئے تھے، یہ پیچھے تھا۔ قصص الانبیاء کی حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ سے کوئی پوچھے تو جواب دے سکو۔ عزیزان محترم، قصص الانبیاء کے مصنف نے لکھا کہ جب دائی حلیمہ نے رسول کو گدھے پر بٹھایا تو پہلے لنگڑا تھا، اب لنگڑائے ختم ہو گئی اور تیز تیز چلنے لگا۔ جھوم کر ایک بات کہتا ہوں کہ قصص الانبیاء کے مصنف نے لکھا جو آگے گدھے چلے گئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ارے پیچھے نبی ہے، ہم ہیں تو گدھے، نبی کے آگے نہیں چلیں گے۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں، موسیٰ کے گدھے کو پتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے، موسیٰ کے گدھے کو پتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے، دائی حلیمہ کے گدھے کو پتا ہے کہ محمد نبی ہے، ارے ملاؤں کو ابھی تک پتا نہیں لگا کہ محمد کب نبی ہے۔ نعرہ حیدری، وَقَلْبُهُمْ، کہا یہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ المسلمانوں کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو کہ گدھا جنت میں کیسے جائے گا، کتا کیسے جائے گا؟ ارے گدھا بھی جنت میں جائے، کتا بھی جنت میں جائے، لیکن ہمیں یقین نہیں کیسے جائیں گے۔ ارے گدھا بے وارث نہیں تھا، موسوم سے محبت تھی، موسوم سے محبت تھی، یہی تو فعل تھا۔ اور کتے کے لیے وہ کلبہم، مومنین کا کتا، مومنین کا کتا، اس نے اپنی عادت کو بدلایا، نہ ڈرا، نہ رویا، نہ چونکا، نہ بھونک کر، نہ رویا، نہ ڈرا، نہ بھونک کر، نہ بھونک کر مالک کا پتہ دشمن کو بتایا۔ تو وہ جنتی بن گیا، وہ جنتی بن گیا۔ ارے افسوس کی بات ہے اگر کتے کی نسبت مومنین سے ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے۔ ارے ہماری نسبت تو علی امیر المومنین سے، ہماری نسبت تو علی امیر المومنین سے ہے۔ جب مومنین کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو ہم بھی سگے درے علی ہیں، ہم بھی سگے درے علی ہیں۔ ارے کیسے بھی ہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ، نعرہ حیدری، توجہ چاہ رہا ہے۔ بلا کافی تھا، اللہ نے کہا ذکر کے لائق نہیں انسان، پھر کہا جانور سے بدتر، پھر کتا کہا۔ یا اللہ ابھی تو کافی ہو گئی بے عزتی انسان کی۔ اللہ نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ سورۃ جمعہ میں آج آپ نے پڑھا ہوگا، سورۃ جمعہ میں ارشاد ہو رہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ نے کہا جو توریت کے بعد بن بیٹھے ان کی مثال گدھے جیسی ہے، یعنی یہاں اللہ نے جاہل کو گدھا کہا۔ یا اللہ کافی ہو گیا، پہلے ذکر کے قابل نہیں سمجھا، پھر جانور سے بدتر، پھر کتا، پھر گدھا۔ اللہ نے کہا چھوڑوں گا نہیں۔ اور ارشاد ہوا سورۃ مائدہ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ۔ میرے حبیب جو نبی کے دشمن ہیں، کبھی میں نے ان کو سور بنایا،
کبھی میں نے ان کو سور بنایا، کبھی بندر بنایا، اور وہ شیطان کے پیروں کا۔ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ توجہ ہے میری گفتگو پر، توجہ ہے میری گفتگو پر۔ یہ ہے حضرت انسان، یہ ہے حضرت انسان، اور ہم روزانہ چھوٹی سی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ نے کہا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ شیطان انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی، یعنی اللہ نے انسان کو بھی شیطان کہا۔ یہ تو کل پڑھوں گا کہ یہ کون ہے، قرآن سے پڑھوں گا، لیکن اب انسان کیا بن گیا یہاں تک اللہ نے کہا۔ میں نے عرض کیا تھا میرے دوستو، اگر آپ کے سمجھ میں بات میں سمجھا سکا، سارے پڑھے لکھے ہیں، اور خدا کرے آپ سمجھ جائیں گے کہ رسول 24 گھنٹہ رسول نہیں سمجھا سکا، میں نہیں سمجھا سکا۔ پھر دو آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مجھے حبیب، مجھے قسم ہے وقت کی، 24 گھنٹوں کی مجھے قسم ہے۔ بھائی زبان سے بات کر، کتنی مسرت کی باتیں ہو رہی ہے، آل محمد کا فضائل ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے حبیب مجھے قسم ہے وقت کی، تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ نہ میں کبھی تجھ سے ناراض ہوا، تو جب سے ہے، تو جب سے، توجہ، چاہے 4 گھنٹے گزر جائے پڑھتا رہوں گا، کیونکہ میں مسجد سے پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ اگر میں خوش ہو کر گیا، میں نے دیکھا کہ لوگوں نے مجھے فالو کیا ہے تو آتا ہوں، ورنہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ آئندہ سال آؤں یا نہ آؤں یہ میری مرضی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ میرے حبیب تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ تھا، ہوں نہیں تھا، جب سے تو ہے میں تیرے ساتھ، ماضی کا سیگا، نہ میں کبھی تم سے ناراض ہوا۔ اور پھر کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، ما ضل صاحبکم وما قلا۔ تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ، میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا، یہاں ماضی، اور یہاں کا ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب کبھی گمراہ نہ ہوا، کبھی گمراہ نہ ہوا۔ آج میں یہاں آیا دبئی میں، 10 سال کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عبدالحکیم کو جانتے ہو، آپ کہیں گے ہاں 10 برس سے جانتے ہیں، ہم جب سے اس کے ساتھ ہیں ہم نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ گھبرا گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب سے ہم اس کے ساتھ ہیں اس میں ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا جب سے تو ہے میں تمہارے ساتھ۔ اب بتاؤ خدا کب سے ہے اور کب سے محمد کے پاس ہے؟ ارے جب اللہ کی نظر میں محمد میں کوئی عیب نہیں،
جب اللہ کی نظر میں محمد کے ذات میں کوئی عیب نہیں تو تم کیوں نکالتے ہو؟ یہ 24 گھنٹہ رسول ہے۔ انسان جب انسانیت سے گرے تو کبھی جانور سے بدتر، کبھی کتا، کبھی گدھا، کبھی سور، کبھی بندر، کبھی شیطان، لیکن رسول اگر کوئی کہے کہ میں رسول جیسا تو اسی سے بے حیا دنیا میں زیادہ کوئی ہے ہی نہیں۔ نہیں میں کتنا میں نے محنت کی ایک جملے کے لیے اور آپ کو سمجھا نہ سکا، افسوس کی بات ہے۔ آگے چلتا ہوں، میں نے کیوں محنت کی تھی، آپ نے اس میرے جملے کو نہیں سمجھا، پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا میں نے کہا، میرا عنوان کیا ہے، میرا موضوع کیا ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں، کیونکہ انسان کبھی گدھا، کبھی ظالم، کبھی جاہل۔ ارے اگر کوئی رسول کو ہم جیسا کہے تو کتنا بے غیرت ہے۔ تو تم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم کون ہو، 24 گھنٹے میں کیا بنتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم رسول جیسے ہیں۔ اسی لیے آواز آئی، علم نخلقکم من ماء مہین۔ اے انسان، تم تکبر کرتا ہے، تمہیں پتا ہے کہ میں نے تجھے ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا۔ بات کرو تو آگے چلوں۔ انسان تو تکبر کرتا ہے، میں نے تجھے ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ذلیل ترین پانی سے۔ محمد ہر بات میں بلند، ارے تو ذلیل ہو کر بلندی سے برابری کرتا ہے۔ تو ذلیل ہو کر کہتا ہے کہ میں رسول جیسا ہوں، اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ تو بلندی سے ٹکر کھاتا ہے، تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں۔ ہاں یہ وہ رسول ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ شرارت ہے، یہ سیاست ہے کہ لوگوں نے کہا کہ رسول کے والدین کافر، رسول نے اپنی بیٹیاں فلاں کو دی۔ ارے نہیں، تمہیں پتا ہی نہیں، رسول نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جو قرآن کے خلاف ہو، کیونکہ حقیقت قرآن رسول کی ذات ہے۔ حقیقت قرآن رسول کی ذات ہے۔ اسی لیے قریب آ کر آج بات کرتا ہوں کہ سنو، رسول کے والدین کو کہتے ہیں، علی کے والدین کو کہتے ہیں، نہیں، میں نے کیا کہ قرآن محمد آل محمد کی حسین اداؤں کا مجموعہ۔ ارے یا رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ یا ان کو مانو، کیونکہ سورت ہود کی آیت ہے 113ویں آیت، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا، جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا، نہ ان کے آگے جھکو، نہ ان سے محبت کرو، نہ قرض مانگو، نہ پناہ مانگو۔ اگر ایسا کرو گے تو جہنمی۔ کتنا بڑا دلیل دوں میرے دوستوں۔ دیکھو، جو جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا، ماضی میں جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا، نہ ان کے آگے جھکو، نہ ان سے محبت کرو، نہ ان سے قرض مانگو۔ میں کیا کروں، پھر مجھے کلیئر کرنا پڑے گا میں بھائی کیا کہہ رہا ہوں۔ جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا، نہ ان کے آگے جھکو، نہ ان سے محبت کرو، نہ ان سے پناہ مانگو، ورنہ جہنمی۔ ارے اب رسول سے ہاتھ اٹھاؤ یا ابو طالب کو مانو۔ رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، قرض مانگا ابو طالب۔ رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے، قرض مانگا ابو طالب سے، پناہ مانگی ابو طالب سے۔ اللہ نے کہا جو ظالم سے مدد مانگے وہ جہنمی، تو رسول نے ساری زندگی مدد مانگی ابو طالب سے۔ اب یا رسول سے ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے شرم نہیں آتی کہ رسول کو تم گراتے ہو؟
یہ دشمنی یہ تو آگے چل کر جب میری تقریروں کا نتیجہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ ابو طالب سے دشمنی کیوں ہے. لیکن کیا کریں، قرآن کہہ رہا ہے ارے ہمارا رسول جہنمی نہیں ہے. جہنمی وہ ہیں جن کا امام جہنمی، جن کا رسول جہنمی. ہمارا رسول کے لیے تم کہتے ہو، اگر جناب ابو طالب کے لیے تم یہ کہتے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے رسول رسالت کی توہین کی. دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، یہ الفاظ ہیں سورۃ المجادلہ کی، لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. میرے حبیب یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کوئی اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر، اور وہ تمہارے دشمن سے اور میرے دشمن سے دوستی رکھے. یہ ناممکن ہے. بھائی ادھر والے بھی بات کرو میرے سے، تمہاری زبانیں بھی ہیں میرے دوستوں. اللہ کی آواز آئی، میرے حبیب یہ ناممکن ہے، تم ہرگز نہ دیکھو گے، ہرگز نہ دیکھو گے جس کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے وہ تمہارے دشمن سے اور میرے دشمن سے دوستی رکھے. وہ دشمن چاہے ان کا باپ ہو، چاہے ان کا بیٹا ہو، چاہے ان کا بھائی ہو، چاہے ان کا رشتہ دار ہو. زبان سے بات کرو میرے دوست. یہ بھی بات نہیں سمجھ سکتے تو میں کیا کروں میرے دوستوں. اللہ نے کہا یہ ناممکن ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو، قیامت پر بھی ایمان ہو، اور کوئی میرے دشمن سے اور تمہارے دشمن سے دوستی رکھے. وہ دشمن چاہے ان کا باپ ہو، بیٹا ہو، رشتہ دار ہو، چاہے ان کا رشتہ دار ہو، بھائی ہو. اب بتاؤ، جب مومن کے لیے جائز نہیں، مومن کے لیے جائز نہیں کہ اللہ رسول کے دشمن سے دوستی رکھے، تو ساری زندگی رسول نے ابو طالب کو بابا کیوں کہا؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سمجھ میں آ رہی بات آہستہ آہستہ؟ اور ابھی قریب ہو کر بات کرتا ہوں، ابھی قریب ہو کر بات کرتا ہوں. یہ الفاظ ہیں سورۃ مائدہ کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان لانے والے، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست مت بناؤ، ان سے مدد مت مانگو. اے ایمان لانے والے، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست مت بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان سے مدد مت مانگو. جملہ کہنا چاہتا ہوں، دبئی میں سر کو نہ ہلاؤ، زبان کو ہلاؤ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے کیا کہا کہ یہودیوں سے نصرانیوں سے مدد مت مانگو. آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو پھر بھی کوئی جواب تھا. آیت آگے چلی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جس نے بھی یہودی سے مدد مانگی، جس نے بھی نصارہ سے مدد مانگی، تو وہ خود یہودی. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوست؟ جس نے بھی یہودی سے مدد مانگی وہ خود یہودی، جس نے بھی نصارہ سے مدد مانگی وہ خود نصارہ. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات میرے دوست؟ جو مدد جسی سے مانگی
جو جسی سے مدد مانگے وہ وہی ہے، جو جسی سے مدد مانگے اس کا مذہب یعنی مدد مانگنے والے کا مذہب وہی ہے جسی سے مدد مانگتا ہے۔ نہیں، سنو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس سے مدد مانگتے ہو اس کا مذہب تمہارا مذہب نہیں، جو مدد مانگتا ہے اس کا مذہب وہی جس سے مدد مانگتا ہے۔ معاف کرنا، مدد ابو طالب نے نہیں مانگی تھی، مدد رسول نے مانگی تھی۔ مدد ابو طالب نے نہیں مانگی تھی، مدد رسول نے مانگی تھی۔ اب جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا۔ نعرہ حیدری، یہ نہیں قبلہ، یہ نہیں کہ جو ابو طالب کا مذہب وہ رسول کا نہیں، جو ابو طالب کا، جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا، جو ابو طالب کا مذہب وہی رسول کا۔ اب کیا کہتے ہو رسول کے لیے؟ کیا کہتے ہو رسول کے لیے؟ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں، پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ الفاظ ہیں تاریخ خمیس کے کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قانون یہ ہے کہ میت کے پیچھے چلو، لیکن رسول آگے آگے ہیں، رسول آگے آگے ہیں۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں، تاریخ کے نہیں۔ میں عالم تصور میں پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ، میت کے پیچھے آدمی چلتا ہے، آپ میت کے آگے کیوں ہیں؟ تو شاید رسول جواب دے کہ عبدالحکیم مورخین اندھے ہوتے ہیں، مورخین اندھے ہوتے ہیں۔ اگر میں پیچھے ہوتا تو مورخین کہتے ارے ابو طالب مومن ہوتا تو رسول جنازے میں شریک ہوتے، اسی لیے آگے آگے ان کو دیکھو، دیکھو، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آتا آتا پوری توجہ ہے میری گفتگو پر۔ اب قریب آ کر بات کرتا ہوں، قریب آ کر بات کر، اب قریب آ کر بات کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ آل عمران کے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول آیا جو خود بھی مومن تھے اور آنے والا بھی مومن تھا۔ اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول آیا، جن میں رسول آیا۔ مکے کے مومنین پر احسان کیا جن میں رسول آیا، من انفسہم، جو ان کے اپنے تھے، جو ان کے اپنے تھے، جن میں آیا۔ میں پاکستان سے چلا، بھائی جعفر میرے ساتھ تھے، ایئرپورٹ پر کئی دوست ملے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا دبئی کے مومنین میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، دبئی کے مومنین میں مجلس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا مومنین کا وجود پہلے ہے، بعد میں آیا ہوں۔ مومنین کا وجود پہلے ہے، میں بعد میں آیا ہوں۔ تو اللہ نے کہا میں نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول آیا، تو معلوم تھا جس گھر میں آیا ہے وہ مومنین کا گھر، جس گھر میں آیا وہ مومنین کا گھر تھا۔ ارے صحابہ کرام تو 40 برس کے بعد ہیں، ابھی یہ کس کے گھر میں آیا؟ کس کے گھر میں آیا؟ کس کے گھر میں آیا؟
کس کے گھر میں آیا؟ ہاں اب یہ میرے الفاظ ہیں، کسی تاریخ کے نہیں ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں کہ یا اللہ آپ نے رسول کے والدین کو، والد گرامی کو پہلے کیوں اٹھایا؟ جناب عبداللہ کو آپ نے پہلے کیوں اٹھایا اسی دنیا سے؟ ولادت کے بعد اٹھاتے شاید جواب ملے کہ عبدالحکیم اگر جناب عبداللہ ہوتا تو رسول عبداللہ کے گھر میں آتے، اسی لیے میں نے ہر فضیلت کو موڑا ابو طالب کی گھر کی طرف، اس لیے میں نے ہر فضیلت کو موڑا ابو طالب کی گھر کی طرف، آیا ابو طالب کے گھر میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مؤرخین مفسرین متفق ہیں اسی بات پر کہ اس محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا، نام رکھا ابو طالب نے۔ اس کو کیسے پتا چلا؟ اس کو کیسے پتا چلا؟ نام رکھا، آیا ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا ابو طالب نے، نکاح پڑھایا ابو طالب نے، اسی کے گھر میں آیا، اسی نے نام محمد رکھا اور اسی نے نکاح پڑھوایا۔ خدا کی قسم میں قبلہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سبب ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ ابو طالب دین پر احسان ہے تمہارا، میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے، آپ کا بیٹا میرے گھر میں آیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابو طالب آپ کا احسان دین پر ہے، اگر آپ کا میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا، اگر آپ نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا ہے تو آپ کے بیٹے کا علی نام میں رکھوں گا، اور ابو طالب آپ نے میرے حبیب کا نکاح زمین پر پڑھایا ہے، میں آپ کے بیٹے کا نکاح عرش پر پڑھوں گا۔ سمجھ میں آئی بات میرے دوستوں؟ ان کی سیاست اور شرارت کیا ہے کہ رسول ہم جیسا، یہ تو ابھی 10 مجالس میں پڑھوں گا قرآن حکیم سے کہ ان کی شرارتیں کیا تھیں، ان کی شرارتیں کیا ہیں۔ نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، رسول ہم جیسا نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے بنایا ذلیل ترین پانی سے، ہم ذلیل ہو کر بلندی سے ٹکر کھاتے ہیں، ہم تو رسول جیسے ہیں، ہم تو رسول جیسے ہیں۔ یہاں سے گفتگو میری کل شروع ہوگی عزیزان محترم، یہی سبب تھا، یہی سبب تھا میرے محترم سامعین۔ دنیا خدا جانے کیسے کیسے کہتی ہے، میں تعجب کھاتا ہوں، اور خاص کر کے پڑھے لکھے لوگوں پر۔ ارے جو 3 کلاسیں پڑھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جو 3 کلاسیں پڑھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے، بچوں میں فلاں اسلام لے کر آئے، بوڑھوں میں فلاں اسلام لے کر آئے۔ ارے یہ کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا؟ یہ کون سی آیت تم پڑھ رہے ہو؟ حالت سورت شورا کے الفاظ یہ ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے اقربین کو ڈراؤ، قریبوں کو نہیں، اقربین کو ڈراؤ، جو عزیز ترین ہو، نزدیک ترین ہو، ان کو ڈراؤ۔ اسی لیے 40 بنی ہاشم آئے تھے ذوالعشیرہ میں، 40 بنی ہاشم آئے تھے۔ ارے جب دعوت میں تمہارے تھے ہی نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے جب دعوت میں تمہارے تھے ہی نہیں تو اسلام لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
جب دعوت میں تمہارے تھے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور قبلہ دعوت میں کیا کہا تھا رسول نے؟ یہ میرا مطالعہ ہے، 70 تاریخوں میں دکھا سکتا ہوں، اگر نہ دکھاؤں تو میں پھانسی کے قابل. یہ میرا مطالعہ ہے، 70 تاریخوں میں یہ الفاظ دکھاتا سکتا ہوں کہ رسول کی کیا آواز آئی؟ فَأَيُّكُمْ يُبَادِرُنِي عَلَىٰ هَذَا الْأَمْرِ. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. جو میری مدد کرے گا، جو کرے گا. ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ سنو، غور سے سنو. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا مددگار، تم میں میرا خلیفہ. میں ہاتھ باندھ کر تمام مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول سے پوچھو، یا رسول اللہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہے ہو، وہ بھی بدعت کے ساتھ، وہ بھی بدعت کے ساتھ. آپ دعا مانگتے، یا اللہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہا ہوں، تو میری مدد کر، تو میری مدد کر. یہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ ارے ہاں، کونے سے 10 برس کا بچہ اٹھا، ابو طالب کا بیٹا اٹھا اور آواز انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں جو تمہارا مددگار ہوں. بچہ تھا، تمہاری نظر میں بچہ تھا تو رسول کا کام تھا کہ علی کو بٹھا دیتے، علی بیٹھ جا، تو نہیں سمجھتا میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا. لیکن جب بچے نے کہا کہ یا رسول میں آپ کا مددگار ہوں، تو بچے کو گلے سے لگایا اور کہا یا علی انت اخی و وزیری و وارثی و خلیفتی. یا علی تو میرا وارث، میرا وصی، میرا خلیفہ. تو آج مانو یا نہ مانو، ماننا پڑے گا کہ اسلام کی بنیاد یا علی کی مدد پر ہے. نعرہ حیدری. یا کہو کہ میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، ایک تاریخ میں نہیں 70 تاریخوں میں. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اسلام کا بنیاد جو ہے وہ یا علی مدد پر ہے، علی کی مدد پر ہے. علی سے مدد مت مانگو، غیر اللہ ہے. یہ تو میں قرآن سے پڑھوں گا. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی ہو، کس فرقے سے، کس فرقے سے، کس مذہب سے تعلق رکھے، اگر اس نے مجھے جواب دیا تو اللہ کی عظمت کی قسم میں ممبر پر نہیں آؤں گا. گالیاں دینا اور ہے، علی کی عظمت کو گھٹانے کے، علی سے مدد مانگنا بدعت ہے. تو رسول نے کیوں مانگی؟ پہلے رسول کو کہو کہ اس نے کیوں کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، اور علی نے کہا تھا تو اس کو بٹھایا کیوں نہیں؟ معلومہ بنیاد ہے یا علی مدد پر، اسلام کی بنیاد ہے یا علی مدد پر. اور جب رسول نے کہا یا علی میری مدد کرو گے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ ہاں مدد کروں گا، میری ماں میرا نام حیدر جو رکھا ہے. ہاں یا علی اگر آج دین نہ بچے تو؟ کہا یا رسول اللہ میرا سر حاضر ہے. کہا اگر آپ کے سر سے نہ بچے تو؟ کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے حاضر ہیں. اور میرے دوستو جب تیسری بار کہا کہ یا علی اگر آپ کے بیٹوں سے بھی دین نہ بچے تو، 10 برس کا بچہ 3 مرتبہ بیٹھ گیا، 3 مرتبہ اٹھا اور رو کر کہا یا رسول اللہ زیادہ نہ کہنا، میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی، میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی. ارے ہاں، دنیا کو یہی تو ہے نا کہ دین بچا خدا کا اور گھر اجڑ گیا بطول کا، گھر اجڑ گیا علی کا. ارے تمہیں دین سستا مل گیا، اسی لیے تو علی علی نہیں کرتا، تمہیں دین سستا مل گیا. تمہاری بہن دربار میں جاتی